کافروں کی عادت ہے، جو دین سے خارج ہوتے ہیں ان کی یہ عادت ہے کہ وہ نور کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں۔ جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کی حقیقت پر غور کرنے والوں، شک کرنے والوں، آپ مجھے یہ بتاؤ کہ میں کہتا ہوں کہ یہ بشری پیکر میں ایک نورانی ذات ہے جس کی حقیقت نور ہے، تو یہ کیا مستبعد ہے میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا خلق الانسان، انسان کو تو میں نے بعد میں پیدا کیا۔ یہ پہلی شخصیت کون تھی جس کو پڑھایا؟ تو ثابت ہوا کہ وہ انسانوں میں سے نہیں تھا۔ بھائی میں معذرت چاہوں گا، مجھ پر فتویٰ نہ لگائیے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ خلق الانسان، انسان اس کی حقیقت نہیں تھی، انسانیت، انسان ہونا یہ اس کی حقیقت نہیں، اس کی حقیقت جو انسان سے پہلے ہوتی ہے وہ تھی۔ انسان نور نہیں، انسان جسم ہے۔ یہ انسان کے روپ میں تو آیا جس طرح جبریل انسان کے روپ میں آیا، نور ہو کر بھی انسان کے روپ میں آیا، تو اس ذات کی بھی حقیقت انسانیت سے پہلے تھی اور وہ تھی نورانیت۔ جس طرح اللہ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ تو اگر آپ کہیں جناب کہ اللہ کی نورانیت پر آپ گفتگو کریں، اللہ کیسا نور ہے، تو پھر آپ یہ بتائیں کہ جبریل کیسے نور تھے جو لباس بشری میں بھی آ گئے، انسان بن کر آ گئے سامنے، یہ عجیب نور ہے۔ تو یہ آپ کے کہ اللہ کیا ہے، نور ہے، کیا ہے؟ اللہ تو نور کہتا ہے، اللہ نے تو چاند کو بھی نور کہا، بل قمر نورا، وہاں تو ٹھوس زمین ہے، اتنی غاریں ہیں، دھبے ہیں، تو کیا نور کے دھبے ہوتے ہیں؟ جی تو اللہ نے اس کو بھی تو نور کہہ دیا نا، چاند کو، قرآن ہے بل قمر نورا۔ تو اس پر دھبے ہونے کے باوجود آپ کو اعتراض نہیں اس کو نور کہنے میں، کیونکہ قرآن نے جو کہہ دیا۔ دھبے نظر آتے ہیں آپ کو، مٹی، ریت، غاریں ہیں جی۔ تو اب یہ جو اوپر گئے ہیں دعویٰ کرتے ہیں، اور آپ نے ٹی وی میں بھی دیکھا، تو اب یہ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس زمین پر انہوں نے پیشاب نہ کیا ہوگا؟ وہ تو انگریز تھے، وہ تو چیک کرنے کے لیے گئے، وہاں سے مٹی بھی لائے۔ تو پھر آپ کا کیا خیال؟ اللہ اسے نور کہہ رہا ہے اور انہوں نے وہ نور کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ نور کے ساتھ ان کفار نے کیا سلوک کیا؟ اوپر بھی گئے اور وہاں بولو براز بھی کیا، تھوکا بھی۔ بھائی تھوکا بھی ہوگا، آپ نے کو منع کیا انگریز کو کہ وہ چاند پر نہ تھوکے؟ وہ کہتے ہیں یہاں زمین سے تھوکنے سے تھوک اپنے منہ پر آتی ہے، یہاں تو چاند کے منہ پر جا کر تھوکا ہے۔